نیوز کیسے بنائی جاتی ہے؟ نیوز بنانے کے لیے آپ کو کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آج کی میری گفتگو کا یہ موضوع ہوگا. میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں زیادہ بات کر سکوں. سب سے پہلے نیوز میکنگ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آپ کے پاس معلومات ہیں. آپ کسی واقعہ کی خبر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی میٹنگ کی خبر بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس جتنی زیادہ معلومات ہوں گی آپ ان کو اتنا ہی بہتر خبر کی شکل دے سکیں گے. تو فرض کیا اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی کرمنل نوعیت کا واقعہ ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کی نوعیت خبر بنانی ہے، تو اس میں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اور اس کے بعد اگر کچھ فردر ڈیٹیلز مل جائیں. لیکن اگر آپ کسی پولیٹیکل اجتماع کی بنانا چاہ رہے ہیں، آپ پبلک ریلیشن سے وابستہ ہیں، جیسے میں پی آر سے وابستہ ہوں، تو آپ کسی سرکاری میٹنگ کی خبر بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کسی وی آئی پی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایشو کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں، آپ کے پاس نوٹس کافی زیادہ تعداد میں ہوں، اور آپ کو پالیسی کا بھی علم ہو کہ آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھ کے جو اپنی سٹوری ہے اس کو فائل کرنا ہے. تو سب سے پہلے جو چیز میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس معلومات جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہونی چاہیے. جتنی زیادہ آپ کے پاس معلومات ہوں گی آپ اتنی ہی جامع اور اچھی خبر بنا سکیں گے، جس کو سب ایڈیٹر یا ایڈیٹر جو ہے وہ ویٹیج دے گا، اور کوشش اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی خبر چھپ جائے گی، اور اگر ایڈٹ بھی ہوگی تو کم سے کم ایڈٹ ہوگی. نمبر 2، زبان پر عبور. یہ دوسری اہم چیز ہے. آپ جس زبان میں خبر لکھنا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم زیادہ تر اردو میں خبر لکھتے ہیں، اور جو ہمارے دوست انگلش اخبارات سے وابستہ ہیں وہ انگریزی اخبار میں خبریں لکھتے ہیں. تو آپ جس بھی زبان میں خبر لکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اگر آپ کو اس زبان پہ زیادہ سے زیادہ عبور حاصل ہے تو آپ ایک بہتر سٹوری جو ہے وہ لکھ سکیں گے، اور اس میں جو ایڈٹ ہونے والی معاملات ہوتے ہیں وہ کم سے کم ہوں گے. اس سٹوری کو کل ہونے کے جو چانسز ہیں، اس سٹوری کے ضائع ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے. نمبر 3، آپ جس زبان میں بھی لکھ رہے ہیں اس کی گرامر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ گرامر کے جو اسلوب ہیں ان کو مد نظر رکھیں گے، اس کے مطابق اپنی خبر لکھیں گے، تو اس چیز کے امکانات زیادہ ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی سٹوری لکھ سکیں گے جو سب ایڈیٹر کے لیے یا الیکٹرانک میڈیا والوں کے لیے اٹریکٹیو ہوگی، اور وہ اس کو کم از کم دیکھیں گے اور شائع کرنے کی یا پبلش کرنے کی کوشش کریں گے. جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ مختصر الفاظ میں آپ اپنے خیالات کو، اپنی سٹوری کو، اپنی خبر کو لکھ سکیں. یہ ایک بڑی جامعیت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی چیز ہے. اگر آپ کی سٹوری جامع ہوگی، اس میں غیر ضروری الفاظ نہیں ہوں گے، تو جو شائع کرنے والا ہے اس کے لیے آسانی ہوگی، اس کو زیادہ وہاں پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. کیونکہ وہ بہت بیزی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس درجنوں اسٹیشن سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک خبر پہ تو ظاہر ہے وہ اپنا مکمل فوکس کر کے نہیں بیٹھ سکتے، انہوں نے اپنے پیج کو بر وقت دینا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر ہم مختصر الفاظ میں، جامع الفاظ میں اپنے موضوع کو بیان کر سکیں تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، سننے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اچھا، خبر میں جو غیر ضروری اصطلاحات ہیں اس کو اگر ہم استعمال کرنے سے گریز کریں تو یہ خبر کے لیے بہت اچھا ہوگا. کیونکہ جو نیوز میکنگ ہے وہ بڑا ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ کسی کو کسی واقعے کے متعلق بتا رہے ہیں، آپ کسی کو کسی میٹنگ کے متعلق بتا رہے ہیں، آپ کسی کو کسی جلسے کے متعلق بتا رہے ہیں، آپ کسی کو کورٹ پروسیڈنگ کے متعلق پبلک کو بتا رہے ہیں. ظاہر ہے جس بندے کو اس میں انٹرسٹ ہوگا وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کی جو اپنے انٹرسٹ کی خبر پڑھے گا. سپورٹس والا سپورٹس کی پڑھے گا. تو اگر آپ اس میں غیر ضروری اصطلاحات استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لفاظی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ خبر باؤنس بیک کرے گی. وہ ہو سکتا ہے سب ایڈیٹر لیول پہ ہی فارغ ہو جائے. اور اگر چھپ بھی جاتی ہے کسی وجہ سے کہ اس کے پاس مٹیریل کام تھا تو اس نے آپ کو سپیس دے دی، تو پڑھنے والے کے لیے اس میں کوئی ایسی خاص دلچسپی کی چیز نہیں ہوگی. وہ اس کی ہیڈ لائن دیکھے گا، اس کی ایک دو لائنیں پڑھے گا اور پھر اس کو فارغ کر دے گا.
تو یہ 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک چیز جو جب ہم بالکل سٹارٹنگ میں تھے نا، تو خبر کا انٹرو بنانے میں نا جی ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بعض جرنلسٹ ایسے بھی تھے جو خبر کا انٹرو بنانے کے لیے 3-4 لائنیں، 5 لائنیں، 6 لائنیں لکھتے تھے، پھر اس کے بعد آگے لکھتے تھے تفصیلات کے مطابق. اور جو پہلے انٹرو میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی تھیں ان کو ہی پھر بعد میں کسی نہ کسی اور زاویے سے پھر دہرایا جاتا تھا. تو ہمارے ایک استاد عبداللہ خالد مرحوم وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ مطلب کی بات پہ آئیں تاکہ پڑھنے والے کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کی جو سٹوری ہے وہ پراپر جگہ بھی لے سکے. اور اگر فرض کیا ایڈیٹر کو کچھ ایڈیٹنگ کرنی پڑے تو وہ اس میں کچھ ایسا نہ کر دے کہ آپ کی سٹوری کا جو مقصد ہے، متن ہے، وہ ہی ضائع ہو جائے. تو میری آج کی یہ سٹوری، جو میری آج کی یہ ویڈیو ہے، اس کا پیش نظر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بچے انٹرنشپ کے لیے آتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان میں یقیناً بہت قابلیت بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یونیورسٹی میں نصاب کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح پریکٹیکلی نیوز میکنگ نہیں سیکھ سکتے. تو جب آپ کو فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے، جب آپ اخبار سے، ٹیلی ویژن سے یا آج کل سوشل میڈیا سے وابستہ ہوتے ہیں، تو پریکٹیکل جو آپ کو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں سے ہی حاصل ہوتا ہے. تو میری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بیسیکلی جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارے بچے ہیں، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ نیوز میکنگ کس طرح کی جاتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسروں سے شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم.